ناظرین، افغان طالبان حکومت کی کابل میں 1 سال پورا ہو گیا۔ افغان طالبان نے امریکی انخلاء کے بعد بہت آسانی سے کابل میں اپنی حکومت بحال کر دی، لیکن افغان طالبان حکومت کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ 20 سال افغان طالبان کے خلاف افغانستان میں کیوں لڑ رہا تھا؟ آخرکار افغانستان سے امریکہ کیا حاصل کر گیا؟ رشیا اور چائنا امریکہ کو افغانستان میں کیوں انگیج رہنے کی خواہش مند تھا؟ افغانستان میں 9/11 کے بعد طالبان تنظیم 20 سال میں ہر آئے دن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ امریکہ $6 ٹریلین لگانے کے بعد بھی پورے افغانستان پر اپنی حامیوں کی حکومت نہ بنا سکا۔ امریکہ ہر جنگ سے اپنے ٹارگٹ حاصل کرتا ہے، لیکن افغان جنگ کی ٹارگٹ اسامہ بن لادن کو مارنے میں 10 سال کیوں لگ گئے؟ اور اسامہ بن لادن کو مارے جانے کے بعد امریکہ 10 سال تک کیوں لڑتا رہا؟ ناظرین، امریکہ کا افغانستان میں انخلاء اس بات کی ثبوت ہے کہ امریکہ طالبان جنگجوؤں کے خلاف مزید لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ امریکہ نے افغانستان میں افغان فوج کو منظم کرنے، اس کو جدید اسلحہ سے لیس کرنے کے باوجود چند دن کی ریزسٹنس نہ کر سکی۔ 2021 میں یہ خدشہ تھا کہ افغانستان میں افغان فوج اور طالبان جنگجوؤں کے بیچ سخت ترین جنگ ہوگی اور افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوگا، لیکن اس کو ہم افغان قوم کی سمجھداری یا افغان فوج کی ناکامی کہیں، جو طالبان کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے کابل کو افغان طالبان کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، افغان طالبان بسر اقتدار تو آئے ہیں، مگر ان کے لیے حکومت میں کئی چیلنج کا سامنا ہے۔ طالبان گورنمنٹ کو اکانومی ٹریک پر لانا، لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ باہر دنیا کی دباؤ، داعش اور اس جیسے کئی تنظیموں نے اپنے محاذ کھولے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے اپنے 20 سالوں میں افغانستان کو بدل کر رکھ دیا۔ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں نہ صرف جنگ کی بلکہ افغان عوام میں ایک ایسا طبقہ بھی تیار کیا ہے جو طالبان حکومت سے جمہوری طور پر تعلیم، صحت اور جابز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ طالبان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب نہ 1990 والی قوم ہے اور نہ ہی حالات، بلکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کی 21ویں صدی ہے۔ ناظرین، 9/11 کے بعد سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور چائنا اپنی اکانومی ٹریک پر نہیں لایا تھا، لیکن امریکہ کی اسامہ بن لادن کو مارنے افغانستان پہنچ گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب 1920 تک چائنا دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے اور رشیا دنیا کی سیاست میں کم بیک کر چکا ہے، تو امریکہ کیوں افغانستان جیسے گیٹ وے کو رشیا اور چائنا کے خلاف چھوڑ چکا ہے؟ ناظرین، امریکی اتحادی جن نیٹو افغانستان میں امریکہ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اتحادیوں کو اپنے نقصان اور جوانوں کی ہلاکت کی بخوبی خبر تھی۔ یہ حقیقت 9/11 کے بعد چند سالوں میں واضح تھی کہ افغانستان میں نیٹو کی مستقبل خوفناک ہوگا، جبکہ 2010 کے بعد نیٹو کی واپسی کی خبریں شروع ہو گئی تھی۔ انہی سالوں میں جرمنی اور کینیڈا نے اپنی فوجی ہلاکت کے بعد اپنے فوج واپس بلانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ناظرین، امریکہ کا افغانستان چھوڑنے کی دوسری بڑی وجہ افغان جنگ امریکن اکانومی پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق افغان جنگ میں ایک امریکن فوجی پر سالانہ $1 لاکھ خرچ کیے جاتے تھے، لیکن در حقیقت حاصل کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، دنیا میں جنگ امریکہ کے لیے زندگی ہے، جہاں امریکہ اپنا اسلحہ فروخت کرتا ہے، مگر افغان جنگ میں لڑنے والا کوئی اور نہیں، خود امریکہ ہی تھا، جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کا مترادف تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ افغان طالبان مقابلے کے لیے AK-47 اور راکٹ لانچر کے سوا کچھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ افغان طالبان کی گوریلا وار اسٹریٹجی امریکن ٹینک، ایئر کرافٹ اور جدید اسلحہ کی مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جواباً خاطر خواہ نقصان امریکہ کا کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چائنا اور رشیا امریکہ کو مزید چند سالوں کے لیے افغانستان میں رہنے پر آمادہ تھے۔ اس بات کا اعتراف ٹرمپ بھی اپنے سپیچ میں کر چکا ہے کہ افغان جنگ کو مزید رشیا اور چائنا کھینچ رہا ہے۔ ناظرین، طالبان منظم تحریک ٹوٹنے والا ہے اور طالبان حکومت فارم پالیسی پر کام شروع کر چکا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرنے کی بنا پر اگلے ویڈیو میں ہم ان 2 ٹاپک پر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔